إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سب تعریفیں، بزرگییں، بڑھائییں، عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. درود و سلام ہو سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. ان 10 دنوں کی فضیلت جو پہلے 2 جمعوں میں بیان کی جا چکی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بہت سی روایات ان دنوں کے بارے میں ملتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں سے بڑا دن اور کوئی نہیں ہے، اور فرمایا ان دنوں میں اللہ کو اعمال بہت ہی پسندیدہ ہیں. اور پھر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّمْهِيدِ. ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی تمہید، تکبیرات اور اللہ کی تحلیل یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ کثرت سے پڑھا کرو. تو یہ 10 دن جو ہے ان میں نماز تو ویسے بھی ہم سارا سال 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں. نفلی روزے جس طرح کے پہلے احادیث گزر چکی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ
حج بھی ہے، ان دنوں میں قربانی بھی ہے، ان دنوں میں صدقہ بھی ہے۔ تو یہ اعمال تو سارا سال ہم کرتے ہیں، لیکن حج سارا سال نہیں ہے، حج خاص انہی 10 دنوں میں ہے۔ قربانی بھی سارا سال نہیں ہے، قربانی بھی خاص انہی دنوں میں ہے۔ اور یہ ایام جیسا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ لکھا ہے، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادہ۔ یہ ایام ان کی فضیلت کا سبب پھر کیا ہے؟ جو جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، جن دنوں میں عمل اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ تمام عبادتیں جو ہم سارا سال کرتے بھی ہیں، اور بعض عبادتیں سارا سال نہیں کرتے، صرف 10 دنوں میں ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے سبب اس کے امتیاز کا، فضیلت کا، عظمت کا۔ تو فرمایا جس طرح کے الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج، یہ ساری باتیں دنوں میں جمع ہوتی ہیں اور باقی دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ اور پھر ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن بندہ خاص کر ان دنوں میں فرائض کو اس کے اوقات میں وقت پر فرائض کو ادا کرتا ہے، یہ مومن بندہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں من عاد لی ولیا، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، میں نے اسے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی فضیلت، اللہ کا ولی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کا ولی اللہ کا بہت ہی پسندیدہ بندہ ہے۔ فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور آگے پھر فرمایا بندہ میرے نزدیک ہوتا ہے فرائض کے ساتھ۔ یہ ولی کی نشانی ہے کہ وہ فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، ایک تو وہ فرائض کے ساتھ میرے قریب ہوتا ہے، پھر نوافل کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے، یہ بھی میرے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کو میں محبوب رکھ دیتا ہوں۔ یعنی جو شخص فرائض کا خیال رکھتا ہے پھر نوافل کثرت سے ادا کرتا ہے، فرمایا اس کو میں اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہوں۔ اور جب میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہوں تو فرمایا میں اس کی کان بن جاتا ہوں، الذی یسمع بہ، میں اس کی آنکھیں بن
اگر وہ مجھ سے سوال کرے لَأُوتِيَنَّهُ، میں ضرور اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ جب بندہ اس طرح کا بن جاتا ہے، فرائض بھی ادا کرتا ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرتا ہے، پھر نوافل ادا کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا کسی کا محبوب بنا لیتا ہے، پھر ہر قسم کی اس کی مدد اور ہر قسم کا تعاون اور ہر وقت اس کے شامل حال ہی رہتا ہے۔ بعض لوگ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ اس سے الٹ معنی لیتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ تو بندے کی کان بھی بن جاتا ہے اور آنکھیں بھی بن جاتا ہے اور اس کے کان بھی بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بھی بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بھی بن جاتا ہے، تو اللہ بندے میں حلول کر جاتا ہے۔ یہ معنی نصوص کے خلاف ہے۔ نصوص سمجھتے ہیں جو قرآن و حدیث کی نصیں ہیں، یہاں اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت اور اللہ کی مدد مقصود ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی پھر مدد کرتا ہے۔ اللہ ہر وقت اپنے بندے کے کام کے حل کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اللہ کی مدد ہر وقت بندے کے شامل حال رہتی ہے۔ فرمایا اگر مجھ سے آخری جملہ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے لَأُوتِيَنَّهُ، میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو بندہ اللہ اپنے بندے کے ہر وقت مدد کے لیے اس کے شامل حال رہتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے اپنے ولیوں کے لیے، جو اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کی فرائض اور نوافل کا خیال رکھنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ آپ جانتے ہیں میں دوسری چیزوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں کہ کیا بنگے پینے والے اور مجرے کرنے والے، قبروں پر بیٹھ کر ناچنے والے، قبروں کی کمائی کھانے والے، لوگوں کو غلط راستہ بتانے والے، فرائض سے دور رکھنے والے، یہ ولی نہیں ہو سکتے۔ اور آج قبروں کو تو ویسے پوجنا حرام ہے، اور آپ سب جانتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تو کمن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الموت۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ہو حدیثوں میں، قرآن میں، کہ قبروں پہ جا کے سجدے کیا کرو، قبروں پہ جا کر چڑھاوے چڑھایا کرو، قبروں پر جا کر میلے لگایا کرو، قبروں پر جا کر پکھنڈ کیا کرو، یہ ولیوں کی تعظیم تم سمجھتے ہو اور یہ کفر کے کام ہے۔ یہ قطعاً فرقہ پرستی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، صحابہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ یہ کفر کے کام ہے، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، یہ یہودیوں کے کام ہیں، یہ عیسائیوں کے کام ہیں۔ میرا سوال ہے آپ سے جو اہل علم ہیں، تھوڑا اس سے و شعور ان کو اللہ نے دیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں،
کسی قرآن کی آیت میں اللہ نے ان سے جا کر مانگنے کا حکم دیا ہو، سال بر سال وہاں جا کر لوگوں کو جمع کرنے اور اجتماع کرنے کا حکم دیا ہو، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کی عبادت نہیں کرنی تم نے۔ اور یہاں فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب جایا کرو قبروں میں تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔ یہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں موت یاد آئے، آخرت یاد آئے کہ ہم نے بھی یہیں آنا ہے۔ اس اندھیر کوٹھری میں یہ چمکے گی تب، روشنی اس میں تب ہوگی جب ہمارے پاس اللہ کی توحید ہوگی، جب ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، جب ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، جب ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں گے، ورنہ یہ اندھیری کوٹھری ہے۔ اور یہاں بھی سخت ترین عذاب، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے فرائض میں، اپنے نوافل میں، تشہد میں، آخری تشہد میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ قبر کے عذاب، قبر کا عذاب برحق ہے۔ اور حدیث یار بیٹھ تو کیا بات ہو گئی ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ قبر کا عذاب برحق ہے، اور قبر کے عذاب کا انکار کفر ہے۔ گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اللہ نے بھیجا، جو اللہ نے آپ کو بتلایا، اس کا انکار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ولی یہ ہیں، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے بارے میں وہی گمان کرتا ہوں جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ، اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، اللہ کن بندوں کا ساتھ دیتا ہے؟ فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جو اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں بھی اپنے بندے کا دل میں ذکر کرتا ہوں، یعنی اس کو یاد رکھتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے، فَذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْهُ، میں اپنی جماعت میں جو ان سے بہتر ہیں ان میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ جماعت ہے، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، خطبہ اللہ کا ذکر ہے۔ مولویوں نے لوگوں کو جمعے کے خطبے سے بھی دور کر دیا، نہیں جی یہ خطبہ ہی نہیں ہے وہ خطبہ۔ پھر لوگ دوڑتے ہیں، چلو جی آپ 2 رکعت پڑھ لو، کسی کو وہ بھی 1 رکعت ملے گی، 1 نہ ملی، اور کوئی حق ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جمعے کے بارے میں کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے، جمعے کی فضیلت کیا ہے،
ہی ہاتھ لگایا یا چھیڑا یا وہ بولا فقد الموت، اس نے لغو کام کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے فلا جمعۃ لہ، ایسے شخص کا جمعہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کو غور سے سننا، توجہ سے سننا واجب ہے۔ جمعے میں آپس میں باتیں کرنا، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خطبے کے دوران امام کے علاوہ کسی کو یہ کہا کہ چپ ہو جا، خاموش ہو جا، اس کا بھی جمعہ نہیں ہے، اس نے بھی لغو کام کیا ہے۔ اس لیے جمعے کی اہمیت کو پیارے بھائیوں سمجھو، اور جمعے میں ہم گوش ہو کر توجہ کے ساتھ، یہ ایک ہی دن ہوتا ہے، لوگ پھر بھی نہیں آتے، یہ ایک ہی دن ہوتا ہے، چند مسائل ہم سن لیتے ہیں۔ بلکہ ایک بندہ اللہ اکبر میرے پاس آیا کل، ایک مسئلے کا بھی علم نہیں تھا اس کو، ایک چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہوتے ہیں نا عام زندگی میں، لوگ جمعے میں سن کر ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب جمعوں میں قصے کہانیاں ہی لوگوں نے سنانی ہیں، جھوٹے قصے اور جھوٹے واقعات ہی سنانے ہیں، اور قرآن و سنت سنایا ہی نہیں جاتا، احادیث بتلائی ہی نہیں جاتی، تو خاک پتہ ہوگا، اور بندے نے اللہ بھی کیا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو۔ میں نے کہا یار آپ کہتا نہیں یار ادھر تو ہماری توجہ ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں کبھی، کچھ بھی کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، جو آپ کی مساجد میں بیان ہوتے ہیں ہماری مساجد میں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس قصے کہانیاں، جھوٹے قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ سب کو ہم کو معاف فرمائے۔ اس لیے یہ خطبہ توجہ سے سننا، پورے غور و خوف سے سننا، اور اس کے بارے میں جو بندے کو یاد رہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، اگر میری ایک بھی بات کسی کو صحیح پتہ چل جائے تو آگے لوگوں کو بتائے۔ یہ فریضہ ہے، ہر امتی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کا وظیفہ ہے۔ یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا 14 علوم آنے چاہیے، وہ 14 علوم سے بڑے بڑے مولویوں کو بھی نہیں آتے، کس کو آئیں گے وہ؟ اصل میں یہ ایک منصوبہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے دور رکھا جائے، اور جو مولوی بتاتا ہے وہ کہتا ہے جو میں بتاتا ہوں وہ لوگ اسی پر عمل کرتے رہیں۔ تحقیق کا مادہ ہی ان میں نہ ہو، قرآن و سنت کے قریب ہی نہ آنے دو ان کو، تاکہ ہم سے کوئی بحث ہی نہ کرے، ہم سے کوئی پوچھے ہی نہ۔ یہ میں آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں، کسی کی تنقید مقصود نہیں ہے، لیکن امت کو ہم نے اتنی دور جا کے پھینک دیا ہے۔ آج جو جہالت، جو بے راہنمائی اور جو غلط عقائد پروان چڑھ چکے ہیں امت کی اکثریت میں، اس کی ایک ہی وجہ ہے قرآن و سنت سے دوری۔ نہ سنو، نہ آپ کو کسی مسئلے کا پتہ چلے تو برکت اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میرا بندہ، میرے بندے کسی جماعت میں میرا ذکر کرتے ہیں تو میں بھی ان سے بہتر جماعت میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر فَإِن تَقَرَّبَ عَلَيَّ اللہ اکبر بِشِبْرٍ، اگر وہ ایک بلش میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ اللہ اتنا اپنے بندوں کے بارے میں غفور الرحیم ہے، فرمایا ان تقرب الیہ ذراعا، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ اور اگر بندہ فرمایا اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا
بلشت آتا ہے تو میں 2 بلشتے کرتا ہوں، ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو فرمایا میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ رات کو سویا ہوا ہے، سوئے سوئے نیند میں اس سے یہ نکل گیا اللہ، اور اللہ والوں کی زبان سے اللہ ہی نکلتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، ان کی موت کی بے ہوشیوں میں بھی ان کی زبانوں پر ذکر جاری ہوتا ہے، اور جو لوگ بدکماش غلط کام کرنے والے، شرابی، سگریٹوں کے رسیاں، اگر آپ نے کبھی ملاحظہ کیا ہو، میں نے تو کیا ہے کئی لوگوں کا، کہ وہ موت کے وقت بھی، بے ہوشیوں کے وقت بھی شراب مانگ رہے ہوتے ہیں، سگریٹ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے اور اپنے سامنے یہ سنا، اور کئی بندے کاروباری ان کو موت کے وقت بھی زبان سے اونچی اونچی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اینٹیں آ گئی، سریا آ گیا، فلانا آ گیا، یہی بول رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو ساری زندگی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، موت کی بے ہوشیوں میں کوئی بات نہیں کر رہے، کچھ نہیں علم، لیکن ذکر کر رہے ہیں۔ ایک شخص کو میں نے یہ یوٹیوب میں سنا، وہ موت کی بے ہوشیوں میں بہت بہترین قرآن پڑھ رہا تھا اور کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، اللہ کے قریب جانے والے، یہ ہے وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ مومن کبھی پلید نہیں ہوتا، مومن کبھی پلید نہیں رہتا، ہمیشہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بطہارۃ، طہارت کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، طہارت کے بغیر طواف بھی نہیں ہوتا، طہارت کے بغیر حج بھی نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بڑے اعمال جب تک وضو نہ ہوگا ان میں سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا طہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، اور فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اور صرف الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے۔ اور فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ او تملأان ما فی السماوات والارض۔ آپ تصور کریں کہ صرف کلمہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے، فرمایا ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کو کہنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں، نیکیوں سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ اور فرمایا والصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، سیاہ اندھیرے ہوں گے، کچھ سلجھائی نہیں دے گا قیامت کے دن، اس دن یہ نماز روشنی ہو جائے گی۔ فرمایا والصبر ضیاء، اور یہ صبر کرنا مسائل میں، شدائد میں، یہ بھی فرمایا آدمی کے لیے روشنی کا سبب بنے گا۔ والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تیرے لیے حجت بن جائے گا یا تجھے پر حجت بن جائے گا۔ قرآن کو معمولی نہ سمجھیں،
اس لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آدمی قرآن کو چھوڑ دے گا تو قیامت کے دن یہ کہے گا اللہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء قیامت کے دن بھی اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ کرتے ہیں یا اللہ میری امت نے تو قرآن کو چھوڑ ہی دیا تھا۔ تصور کریں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی عدالت میں یہ دعویٰ کر دیں گے اور قرآن بھی کھڑا ہو جائے گا یا اللہ انہوں نے تو کبھی مجھے پڑھا ہی نہیں تھا، کبھی سنا ہی نہیں تھا، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ جس طرح مکہ والے بھاگ جاتے تھے قرآن نہیں سنتے تھے،